السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو؟ کانٹریکٹ کے تو ماہر ہو چکے ہوں گے اب تک، اب تو ہم ریمیڈیز پر پہنچ گئے ہیں، پرفارم کر چکے ہیں آپ کانٹریکٹ، اگر کہیں بریچ ہے تو اس کی ریمیڈیز کیا ہے؟ تو لاسٹ لیکچر بریفلی ریکیپ کر لیتے ہیں، ہم نے بھی ڈیٹیل میں پڑھا. ہم نے دیکھا کہ ڈسچارج آف کانٹریکٹ کیسے ہوگا. ڈسچارج آف کانٹریکٹ آپ نے دیکھا ون وے دیٹس ویری سمپل ٹو انڈرسٹینڈ، دیٹ از بائی پرفارمنس آف دا کانٹریکٹ بائی دی ریسپیکٹو پارٹیز ایز پر اسٹیپولیشن آف دا ایگریمنٹ. دیٹ اسٹینڈز پرفارم اور دین دا کانٹریکٹ اسٹینڈ ڈسچارج بائی پرفارمنس اٹ سیلف. اب پرفارمنس کو بتایا گیا کہ پرفارمنس کین بی آف ٹو ٹائپس. ون از دی ایکچوئل پرفارمنس جس کی ہم بات کر رہے ہیں that it has been performed. لیکن پرفارمنس کا ایک اور طریقہ کار ہے which is the offer for performance، کہ پرفارم کرنا چاہتے ہیں، اس کی پرومزر آفر کرتے ہیں I want to perform. اب یہ جو آفر ہے، یہ جو ٹینڈر ہے پرفارمنس کی، یہ بھی ایک طریقہ ہے پرفارمنس. ٹینڈر آف پرفارمنس اور دا ایکچوئل پرفارمنس. پھر آپ نے اسینشیلز دیکھے تو وہ سب آپ کو ازبر ہو گئے ہوں گے. What are the essentials of a valid tender؟ اب ایک طریقہ کار ڈسچارج آف کانٹریکٹ کا ہوا بائی پرفارمنس آف دی کانٹریکٹ. دوسری ہم نے بات کی بائی امپاسبلٹی آف دی کانٹریکٹ، دیٹ دا امپاسبلٹی آف پرفارمنس آف اے کانٹریکٹ، وہ کسی وجہ سے بھی امپاسبل ہو جائے. کوئی نیچرل کیلیمٹی آ گئی، کوئی اور وجہ ہو گئی. آپ کو ایک ایگزامپل بتائی تھی کہ ایمبارگو امپوز ہو گیا. ایکسپورٹ امپورٹ کا ایک ایگریمنٹ ہے، یو آر دا امپورٹر اینڈ ایکسپورٹر از آؤٹ ان سم ادر کنٹری. آپ کی کنٹری نے ایمبارگو نافذ کر دیا ہے، اینڈ ایمبارگو ہیز بین امپوزڈ بائی دی کنٹری آف دا امپورٹر آن دا آئٹمس ٹو بی امپورٹڈ. تو ایکسپورٹر کے لیے پاسبل نہیں. تو دیٹ ان سچ کیسز the contractor shall be deemed to have been discharged. تو یہ ڈسچارج کا ایک اور طریقہ ہے. پہلی بات ہوئی پرفارمنس، دوسری امپاسبلٹی. دوسرے to enter into agreements which are impossible at the very beginning. آپ کو ایگزامپل دی تھی کہ ایک ایگریمنٹ ہوا to discover gold mines by magic. اب یہ تو بات جو ہے امپاسبل ایٹ دا ٹائم وین دا کانٹریکٹ واز میڈ، اٹ واز void and will be deemed to have been discharged. No obligation on the respective party. اس کے بعد ہم نے بات کی the contract shall be discharged by the agreement between the contracting parties. Contracting parties کے درمیان کوئی agreement ہو جاتا ہے، by virtue of that agreement it will be deemed to have been discharged. وہ کیا طریقہ کار ہے وہ میں نے ایکسپلین کیا. یہ بات ذرا باریک سی ہے، ذرا اس کو ایک دفعہ پھر سن لیجیے. دی کانٹریکٹ اسٹینڈ ڈسچارج بائی دی ایگریمنٹ بٹوین دی پارٹیز. اب اس کی وجہ کچھ ہو، میں نے آپ کو ایگزامپل دی آف دی کریڈیٹر اینڈ ڈیٹر کی. اب کریڈیٹر کوئی بھی ہو، وہ بینک ہو، کوئی انڈیویجولز ہوں، کوئی بزنسز ہوں جنہوں نے کسی کو پیسہ دیا ہے اور انہوں نے اس سے وہ وصول کرنا ہے. یہ کریڈیٹر اور ڈیٹر کی بات ہو رہی. اب یہاں پر ہم نے بینک کی بات کی، انڈیویجولز کی، بزنسز کی بات نہیں ہو رہی. بینک سے آپ نے لون لیا، یو ہیو ٹو پے دیٹ ایز پر اسٹیپولیشن، ایز پر یور پرومس، کہ کیا انسٹالمنٹس ہوں گی، کیسے پے کیا جائے گا، مارک اپ کا کیا ریٹ ہوگا. All modalities, those are chalked out, those are sorted out, those are mentioned in the sanction advice. اس کے مطابق اس لون کو ریسکیجول ہونا ہے، اس کی پیمنٹ ہونی. Creditor and debtor, they decide amongst themselves by agreement between the two. کوئی بھی eventuality ہو سکتی ہے. آپ کا ایک لون ہے، you have to pay that loan as per the stipulations of the credit. جو بھی سینکشن میں شرائط طے ہوئی ہیں اس کے مطابق آپ نے پے کرنا ہے.
but owing to any reason you are not able to pay that. ہم reasons میں نہیں جا رہے. Now it is up to the creditor. What action the creditor takes. A creditor that enters into agreement with the debtor, and there may be so many types of agreements. ایک agreement یہ ہے کہ آپ نے ایک specific amount سے you have to pay rupees 2 million. اس میں 500,000 mark up ہے. Creditor may enter into an agreement with you, with the debtor, کہ آپ 1,500,000 پے کر دیجئے, 500,000 جو مارک اپ ہے وہ ہم ویو آف کر دیتے ہیں, اس کا ویور ہو جائے گا. تو یہ جو ویور ہے مارک اپ کا, دیٹ از بائی دی ایگریمنٹ بٹوین دا کریڈیٹر اینڈ ڈیٹر. یو ہیڈ ٹو پے اور دا ڈیٹر ہیڈ ٹو پے rupees 2 million, but by agreement debtor is paying 1,500,000 rupees to the creditor. That is by the agreement between the creditor and debtor, between the contracting parties. تو ایسی صورت میں the contract shall be deemed to have been discharged, although you have not paid the full amount. اب اس سے آگے چلتے ہیں. Agreement by the respective parties, یہی لون ہے, 2 million پے کرنا ہے. اگر کریڈیٹر اور ڈیٹر کا ایگریمنٹ ہو جاتا ہے اور کریڈیٹر یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے the entire liability should be written off. اب یہ ایگریمنٹ ہے between the creditor and debtor, and creditor is willing to write off the entire liability of rupees 2 million. So it is by virtue of the agreement between the creditor and debtor that the contract shall be deemed to have been discharged. تو یہ بات اس کو آپ سمجھ گئے ہوں گے. پہلے بھی میں نے بڑی ڈیٹیل سے آپ کو بتایا تھا کہ دس از دا ڈسچارج آف اے کانٹریکٹ بائی ایگریمنٹ, ایگریمنٹ بٹوین دا کانٹریکٹنگ پارٹی. اس کے بعد جو ہم نے بات کی کانٹریکٹ وہ کیسے ڈسچارج ہوگا, بائی دی آپریشن آف لا. یہ آپریشن آف لا سمجھ لیجئے, یہ بات بھی فوری طور پر سمجھ نہیں آتی. اسٹوڈینٹس ہیو ڈیفیکلٹیز آن دس, that how contract will be discharged by operation of law. تو میں نے آپ کو ایگزامپلس کے ذریعے بتایا. I repeat it کہ یہ آپریشن آف لا سے کوئی کانٹریکٹ کیسے ڈسچارج ہو جاتا ہے. How the obligations and duties and responsibilities of the contracting parties are treated to have been discharged by them. آپریشن آف لا میں پہلے میں نے آپ کو انسالوینسی کی ایگزامپل دی, دیٹ دیر از اے کریڈیٹر اینڈ ڈیٹر. ڈیٹر ہیز بین ڈکلیئرڈ انسالوینٹ بائی دی کورٹ آف لا, اینڈ یو نو دیٹ انسالوینٹ پرسن از ناٹ کمپیٹنٹ ٹو اینٹر انٹو لا. اب جب کانٹریکٹ ہوا تھا, ہی واز ناٹ انسالوینٹ ایٹ دیٹ ٹائم. The contract was a valid contract, but later on he became insolvent. تو اس انسالوینسی کی وجہ سے اب یہ کانٹریکٹ میں انسالوینٹ پارٹی کی یا ڈیٹر کی کوئی obligation نہیں, you cannot recover anything from him. تو یہاں پر کانٹریکٹ کی کیا پوزیشن ہے, contractor shall be treated to have been discharged by the operation of law. لا درمیان میں آ گیا, کورٹ کا آرڈر آپ کے درمیان میں آ گیا, انسالوینسی ایکٹ درمیان میں آ گیا. بائی ورچو آف دیٹ, بائی ورچو آف دی آپریشن آف دیٹ لا, تو یہ کانٹریکٹ دیٹ ہیز بین ڈسچارج. اور اس طرح جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دس کانٹریکٹ ہیز بین ڈسچارج بائی دی آپریشن آف لا. آپریشن آف لا میں نے ایک اور آپ کو ایگزامپل دی تھی. دی آپریشن آف لا میں لمیٹیشن ایکٹ کی آپ کو مثال دی تھی. اس میں بھی بینک اور اس کے ڈیٹر کی بات, کریڈیٹر اور ڈیٹر کی بات. اینی کریڈیٹر دیٹ اپلائز ٹو اینی کریڈیٹر, ناٹ اونلی ٹو دا بینک. اس میں آپ کو بتایا کہ آپ نے لون لیا بینک سے, یو ہیو ٹو پے دیٹ لون. اب وہ لون یو ہیو ڈیفالٹڈ, یو ہیو ناٹ بین ایبل ٹو پے دیٹ. یہ ایگزامپلس کے لیے ہی کافی ہے. آئی ایم ناٹ ٹیلنگ دیٹ یو شوڈ ڈیفالٹ ان ایوری لون. یو شوڈنٹ ڈیفالٹ, یو شوڈ میک اپ یور پرومسز.
تو اس بات کو صرف آپ ایگزامپل اور السٹریشن تک رکھیے تاکہ اسے سمجھنے میں آسانی. دیر از نو ایڈوائس ٹو یو دیٹ یو ہیو ٹو ڈیفالٹ ان فیوچر. تو آپ نے ایک لون لیا, بینک نے آپ کو لون دیا, بینک از دی کریڈیٹر اینڈ یو آر دا ڈیٹر. تو یہاں پر آپریشن آف لا کی بات ہو رہی, دی کانٹریکٹ شیل بی ڈسچارج بائی دی آپریشن آف لا. یو ہیو ڈیفالٹڈ, bank can recover that loan from you. But under the Limitation Act, the bank or the creditor has the right to recover the loan within 3 years. آپ کے ڈیفالٹ کے 3 years کے اندر the right of the creditor to file a suit against you, that can be exercised. But no legal action is taken by the creditor. If the legal action is not taken within 3 years, so at the expiry of 3 years, this right which vested in the creditor, that is no more there. Meaning thereby, the creditor cannot now recover that loan. یہ آپ سمجھ لیجئے, یہ رائٹ تھا کریڈیٹر کا کہ اس نے لون دیا ہے, وہ اپنے لون کو ریکور کرے. اگر کوئی ڈیفالٹ کرتا ہے تو اس کے اگینسٹ سوٹ فائل کرے بفور دی کورٹ آف لا. لیکن یہ رائٹ ود ان دا 3 years of default that can be exercised, that has not been exercised. اگر اس رائٹ کو given period میں ایکسرسائز نہیں کیا گیا تو there is a limitation on that limitation period, that is 3 years. تو وہ رائٹ جو ہے on the expiry of 3 years, that right vanishes, that is no more there. تو اب ان کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ اس کو ریکور کر سکے. تو اسٹوڈینٹس, یہ بات ہو رہی تھی ریکوری کے بارے میں, رادر دی پرفارمنس. ریکوری تو درمیان میں آ گئی, ڈیٹر کریڈیٹر کی بات تھی, تو وی ٹاکڈ اباؤٹ دا ریکوری. تو یہاں پر آپریشن آف لا ایک طریقہ ہے کہ آپریشن آف لا کیا ہے. میں نے انسالوینسی اور لمیٹیشن کی 2 آپ کو ایگزامپل دی کہ لمیٹیشن ایکٹ ہاؤ اٹ آپریٹس and how by the operation of this law the contract stand discharged. اگر 3 سال میں بینک نے یا کریڈیٹر نے لون ریکور نہیں کیا یا سوٹ فائل نہیں کی تو وہ رائٹ ٹو ریکور دیٹ از نو مور دیر. اینڈ دی کانٹریکٹ, جو ہماری بات ہو رہی ہے, یہ صرف یہاں تک بات ختم نہیں ہوگی کہ رائٹ ٹو ریکور از ناٹ دیر and the contract shall be treated to have been discharged. ہم تو discharge of contract کی بات کر رہے ہیں. How a contract stand discharged by the operation of law, اس میں یہ بات آئی ہے, وہاں پر یہ بات آپ کو واضح کی جا رہی. تو آپ کو انسالوینسی کی ایگزامپلس اور یہ لمیٹیشن آف ٹائم یا لمیٹیشن ایکٹ کی پروویژنس کے آپریشن سے یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ ہاؤ اے کانٹریکٹ شیل اسٹینڈ ڈسچارج بائی دی آپریشن آف لا. یہاں پر لا آپریٹ کیا ہے, اس وجہ سے یہ کانٹریکٹ دیٹ ہیز بین ڈسچارج. تو یہ ڈفرینٹ ہم نے پروویژنس دیکھی. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ریسیپروکل پرومسز ہیں دوز شوڈ بی سائملٹینیسلی پرفارم. اگر سیل پرچیز کی آپ کو ایگزامپل دی ہاؤ دوز آر ٹو بی پرفارمڈ, اور پھر اس کے بعد بریچ کی بات ہوئی. ہم نے بریچ پر بڑا زور دیا کہ بریچ ہو تو دوسری پارٹی کا کیا رائٹ ہے. بائی دا بریچ آف کانٹریکٹ دا کانٹریکٹ اسٹینڈ ڈسچارج. اب وہاں پر یہ ایک نے بریچ کی تو دوسری پارٹی کے پاس یہ رائٹ ہے کہ اس کانٹریکٹ کو ختم کر دے. لیکن میں نے آپ کو یہ بتایا, آپ نے وہ ایگزامپل دیکھی بریچ آف کانٹریکٹ میں, ہاکی پلیئر کی آپ نے ایگزامپل دیکھی. ایک پلیئر نے کانٹریکٹ کیا ود دی ہاکی کلب اینڈ دا پلیئر فیل ٹو پلے ود دیٹ کلب. تو وہاں پر واٹ ہیپن, یو مسٹ بی ریمبرنگ دیٹ ایگزامپل. وہاں پر جو ہاکی کلب نے اس کا کانٹریکٹ ختم کر دیا. لیکن اگر وہ نہ چاہتا بائی ایکویسنس اور بائی کنڈکٹ, if the club doesn't want to rescind that, cancel that, اس کو ختم نہیں کرنا چاہتے کانٹریکٹ کو, اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں,
in spite of default by the other party, then that party has the right to do that. اب بات یہ ہو رہی تھی کہ بریچز ہو رہی ہیں, بریچز میں کانٹریکٹ کو ختم کر دیا جاتا ہے, بریچ کے باوجود کانٹریکٹ کو جاری رکھا جا سکتا ہے. تو یہ جو بریچ ہوئی تو اس میں ہم نے دیکھا جب ایک پارٹی نے جب بریچ کی, بریچ کا مطلب ہے اس میں جو بھی اس کی ڈیوٹیز تھی, آبلیگیشنز تھیں, وہ اس نے پوری نہیں کی جو کہ کانٹریکٹ کے مطابق, ایگریمنٹ کے مطابق اسے پوری کرنا چاہیے. تو جب یہ بریچ آف کانٹریکٹ ہوا تو ادر پارٹی کے پاس دو رائٹس ہیں, وہ چاہے اس کو ختم کر دے چاہے اس کو جاری رکھے. اب کوشچن یہ ارائز ہوتا ہے کہ یہ تو کافی بات نہیں ہے کہ کسی کانٹریکٹ کو آپ ختم کر دیں اور اس کانٹریکٹ سے جو آپ کو بینیفٹس حاصل ہونے تھے, you lose all those benefits. تو you are the loser at the end of the day. آپ کو تو اسے ختم کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا, آپ کوئی گڈس پرچیز کر رہے ہیں with the intention to sell it, اس میں آپ کا پروفٹ مارجن بھی ہوگا. آپ نے وہ کانٹریکٹ اگر ختم کر دیا تو you must be facing some losses. اب اگلا کوشچن یہ ارائز ہوتا ہے کہ اگر بریچ آف کانٹریکٹ ہوتی تو اس میں ریمیڈیز کیا اویلیبل ہیں اس بریچ کی صورت میں, واٹ آر دا کانسیکوینسز آف بریچ اینڈ واٹ آر دا ریمیڈیز اویلیبل ٹو دی ادر پارٹی. تو ہم نے سیکشن 73 کی بات کی تھی, ہم ریمیڈیز کو دوبارہ ہم دیکھتے ہیں, کانسیکوینسز کی بات کرتے ہیں کہ یہ کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں اگر کوئی لاس یا ڈیمیج ہوتا ہے بائی دا بریچ آف دی کانٹریکٹ. سیکشن 73 دیکھ لیجئے, اس کے بعد تھرو ایگزامپلز آئی ول ایکسپلین اٹ ٹو یو. کمپنسیشن فار لاس اور ڈیمیج کازڈ بائی بریچ آف کانٹریکٹ, یہ ہم اسٹڈی کر رہے ہیں, دس از ان سیکشن 73. اینڈ سیکشن 73 says when a contract has been broken, the party who suffers by such breach is entitled to receive from the party who has broken the contract compensation for any loss or damage caused to him thereby, which naturally arose in the usual course of things from such breach, or which the parties knew when they made the contract to be likely to result from the breach of it. تو یہ ہم نے سیکشن 73 we had studied that. یہ سیکشن 73 میں کیا کہا گیا ہے, اس کا ایک اور پارٹ ہے کہ ریزن کوئی ریموٹ ریزن نہیں ہونا چاہیے, یہ دیٹ ریزن شوڈ بی سبسٹانٹیو ون, دیٹ شوڈ بی ایٹ دی روٹ آف دی کانٹریکٹ, اس سے اس کا تعلق ہونا چاہیے, دیٹ شوڈ بی ریلیٹڈ ٹو دیٹ. اب یہاں پر یہ بات کی گئی ہے کہ اگر کسی بریچ کی وجہ سے ایک پارٹی کو لاس ہوتا ہے یا کوئی ڈیمیج ہوتا ہے ڈیو ٹو دیٹ breach, that party has the right to recover that loss or damage from that party. That party means the other party. There are two parties in the contract. Contracting parties میں ایک نے breach کی ہے تو دوسری پارٹی میں یہ right accrue ہوگا that that party can recover the amount of loss which is determined or the damage caused due to this breach. اب یہ بریچ جو ہے یہ کس قسم کی ہونی چاہیے, which naturally arose in usual course of things. وہ اس ایکٹیویٹیز کی وجہ سے, وہ جو آپ کا کانٹریکٹ تھا اس کی وجہ سے نیچرلی اروز ہوئی ہے وہ بریچ. اگر بریچ کسی ایسی وجہ سے ہے جیسے ہم نے اسٹڈی کیا, جو آپ نے دیکھا, ہم نے ایک السٹریشن دیکھی تھی کہ نیچرل کورس آف تھنگز میں بریچ نہیں ہوئی تھی. جب ایکسپورٹر فیل ٹو supply the goods or the ship the goods to the importer when embargo was imposed by the importer's country, وہاں پہ اس کی گورنمنٹ نے ایمبارگو لگا دیا تھا, so the exporter failed to export those goods to the importer. تو یہ نیچرل کورس آف تھنگس کی بات وہاں پہ نہیں تھی. That was due to some impossible events that arose later on. اگر وہ ایگزامپل آپ ذہن میں رکھیں اور اس کو دیکھیں تو یہ آپ کے لیے بڑے آسان ہو. which naturally arose in the natural course of things
from such breach or which the parties knew. یہ ان کے علم میں تھا, یا تو نیچرلی اروز ہوئی بریچ, تو ادر پارٹی اگر کچھ لاس ہوتا ہے تو دیٹ از انٹائٹل فار کمپنسیشن فرام اے کورٹ آف لا. اور جب کانٹریکٹ کیا گیا تھا, دا پارٹیز نیو وین دے میڈ دا کانٹریکٹ ٹو بی لائکلی ٹو ریزلٹ فرام دا بریچ آف اٹ, اس کو پتا تھا کہ لائکلی یہ بریچ آف اٹ کے یہ کانسیکوینسز ہوں گے, اگر یہاں پر بریچ ہوگی تو اس سے یہ لاس اور ڈیمیجز ایکرو ہو سکتے ہیں. دا پارٹیز نیو ایٹ دیٹ ٹائم, تو یہ نیچرل کورس میں یہ سب کچھ ہو. سو اسٹوڈینٹس, یہ بریچ آف کانٹریکٹ کی بات ہے. اب اس کا اسکوپ بڑا وائڈ ہے. اب یہ جو بریچ دیٹ وہ کاز جو ہے وہ کوئی ریموٹ کاز نہیں ہونی چاہیے. وہ کاز دیٹ شوڈ بی ایٹ دی روٹ آف دیٹ ویری کانٹریکٹ. وہ اس کا اس سے نیکسس ہونا چاہیے, تعلق ہونا چاہیے, سبسٹینٹو ہونے چاہیے. کوئی ریموٹ ریزن, کوئی ایسی کلوز جس کا ڈائریکٹلی افیکٹ نہ ہوتا ہو, اس کو بیس بنا کر ڈیمیج یا لاس کلیم نہیں کیا جا سکتا. سو دا لا از دی پروٹیکشن فار آل. یہاں پر یہ نہیں کہ جس نے بریچ کی ہے اس کے بھی رائٹس ہیں. واقعی بریچ کو پروو کرنا پڑے گا کہ بریچ ہوئی ہے, بریچ کا اس ایگریمنٹ اور کانٹریکٹ سے تعلق ہے یا نہیں. یہ ساری چیزیں جب سامنے آئیں گی تو ان کے بیسس پر کورٹ آف لا ول ڈیسائڈ ویدر دیر واز اے بریچ ایٹ آل اور ناٹ. تو یہ ریمیڈیز کیا اویلیبل ہیں, کیسے اویلیبل ہیں, کون کون سی ریمیڈیز ہیں. اسٹوڈینٹس, یہ ہم نے دیکھنا ہے اور آگے ہم چل کے دیکھیں گے کہ یہ ریمیڈیز کون کون سی ہمیں اویلیبل ہیں اور ان کو ہم کیسے ایکسرسائز کر سکتے ہیں. سو نیکسٹ جو ہم نے بات کی, ریزن کوئی انڈائریکٹ لاس نہیں ہونا چاہیے, کوئی ریموٹ ریزن نہیں ہونا چاہیے, کہ ریموٹ کاز نہیں ہونی چاہیے. دیٹ شوڈ بی ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو دیٹ ویری ایگریمنٹ اور کانٹریکٹ. اس کے بعد بات ہم نے جو کی جو بہت ضروری ہے, دی کمپنسیشن فار فیلور ٹو ڈسچارج آبلیگیشن ریزیمبلنگ دوز کریٹڈ بائی کانٹریکٹ. یہ میں نے کہا کہ السٹریشن سے آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی کہ یہ کیسی کازز ہیں وچ آر ریزیمبلنگ ٹو کانٹریکٹ. تو ہم السٹریشنز دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو واضح ہو جائے گا کہ یہ ڈیمیج اور لاسز کیسے ہیں, کس قسم سے ایکرو ہو سکتے ہیں, تاکہ آپ اس کو ریلیٹ کر سکیں ود یور سراؤنڈنگ, ود ایوری ڈے افیئرس, ایوری ڈے کانٹریکٹس اینڈ ایگریمنٹس گوئنگ آن بٹوین ڈفرینٹ پارٹیز. پھر اس کی ایک ایکسپلینیشن ہے سیکشن 73. In estimating the loss of damage arising from a breach of contract, the means which existed of remedying the inconvenience caused by the non-performance of the contract must be taken into account. اب یہ ڈیمیج اور لاس جو ہے کوئی یہ نہیں کہ آپ کو پیکیونری یا فائنینشیل یا مانیٹری ٹرمز میں لاس جو ہے اس کی بات ہو رہی. لاس یہ بھی ہے, ڈیمیج یہ بھی ہے کہ اگر آپ اس سے کوئی پروفٹ کما سکتے تھے اینڈ یو لاس دیٹ از یور لاس. آپ کو اس ایکٹیویٹی کو جاری کرنے کے لیے, دوسرا کانٹریکٹ کرنے کے لیے, دوسرا ایگریمنٹ کرنے کے لیے یو ہیڈ ٹو پے ایکسٹرا کاسٹ. یہ بھی آپ کے ایک لاس ہے, ڈیمیج ہے. اگر وہ اس پر عمل درآمد ہوتا اس ایگریمنٹ میں تو آپ کو وہ ایکسٹرا کاسٹ نہ کرنی پڑتی. اور اس سے آگے اگر اس بریچ کی وجہ سے آپ کی ریپوٹیشن کو کوئی دھچکا لگا ہے, آپ کی گڈ ول جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے, یا سے آپ کو انکنوینئنس ہوئی ہے, کوئی آپ کو تکلیف ہوئی ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں دوز آر دا لاسز اور دا ڈیمیجز. ان سب کے لیے آپ ڈیمیجز کلیم کر سکتے ہیں. یہ کوئی مانیٹری لاس کی بات نہیں ہے, مانیٹری بینیفٹ کی بات نہیں ہے, پیکیونری لاسز کی بات نہیں ہے, نان فائنینشیل آئٹم, نان فائنینشیل پیرامیٹرز انہیں بھی آپ دیکھیں. تو یہ لاسز اور ڈیمیجز کی بات ہو رہی تھی, اس کا ایک ریفرنس یہاں پر آیا جو آپ کو ایکسپلین کیا جا رہا. پہلی ایگزامپل آپ دیکھیے, مسٹر زی, ہی از اے سیلر, enters into a contract with Mr. Y, a purchaser, for sale of specified goods as per stipulations of the contract. کانٹریکٹ میں سب طے ہوا ہے, اس کا بات ہم یہاں نہیں کر رہے.
ہم بات کر رہے ہیں کہ بریچ آف کانٹریکٹ ہوئی, وہاں کیا ریمیڈیز. ناؤ مسٹر زی بریکس ہز پرومس. He has to supply the items or commodities or the goods to Mr. Y. He failed to do that. Mr. Y is entitled to receive from Mr. Z a particular amount as compensation. وہ compensation اس سے جو ہے طلب کر سکتا ہے, اس سے مانگ سکتا ہے. If he will not provide, he can go to a court of law. اب جب court of law میں جائیں گے تو it has to be decided by the court of law whether he is entitled for that compensation or not. کیونکہ یہاں ہم ڈسیشنز نہیں کر رہے, یہاں پروویژنز آف لا ہیں, ان کو ہم ایکسپلین کر رہے ہیں. یہ کیس ٹو کیس بیسس پر ڈیسائیڈ ہوگا ویدر اے پرسن از انٹائٹلڈ, کس کے رائٹس ہیں, وہ رائٹس انفرنج ہوئے ہیں یا نہیں ہیں, کس کی ڈیوٹیز تھیں, وہ ڈیوٹیز پوری کی گئی ہیں یا نہیں کی گئی. یہ ساری چیزیں ڈاکومنٹس, ایویڈینسز, سرکمسٹانسز, کنڈکٹ آف دی پارٹیز, دیٹ وڈ پروو واٹ دا ڈیسیشن وڈ بی, and it is up to the discretion of the court to make a decision. تو یہ جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سے آپ یہ مطلب اخذ نہ کیجئے کہ یہاں پر کوئی فیصلہ ہو رہا ہے. یہ سرکمسٹانسز ہیں اس کو بتانے کے لیے کہ سیکشن کا سکوپ کیا ہے, اس لیے یہ السٹریشن جو ہیں آپ کے سامنے آ رہے ہیں. ایک اور السٹریشن دیکھیے. مسٹر زی enters into a contract with Messrs ABC Transport Company to provide him transport for supply of consignment at different places. ایک ایگریمنٹ ہوا ہے ٹرانسپورٹ کمپنی سے کہ کوئی آئٹمز انہوں نے ڈفرینٹ پلیسز پر سپلائی کرنے ہیں, اس کے لیے ٹرانسپورٹ پرووائڈ کرنے. وہ ٹرکس ہیں یا کون سی ٹرانسپورٹ ہے وہ یہاں پر اسپیسیفائڈ نہیں. دا پیمنٹ ٹو دا ٹرانسپورٹ کمپنی آن اکاؤنٹ آف فریٹ واز ٹو بی میڈ آن میکنگ دا سپلائیز ایٹ دا گیون ڈیسٹینیشن. طے یہ ہوا ہے کہ جو اس کا کرایہ دینا ہے, جو فریٹ پے کرنا ہے, وہ جب سپلائی کر دیں گے, جب گیون ڈیسٹینیشن پر گڈس پہنچ جائیں گی تو پھر فریٹ پے کیا جائے گا. این ایگریمنٹ ہیز بین میڈ. اب اگلی بات یہ ہو رہی ہے کہ میسرز اے بی سی فیلز ٹو پرووائڈ دی ٹرانسپورٹ. وہ ٹرانسپورٹ پرووائڈ نہیں کر سکا ایز واز ایگریڈ. زی از انٹائٹلڈ ٹو ریکور دا کمپنسیشن آن اکاؤنٹ آف انکنوینئنس اینڈ ایکسپینس. On both accounts, on account of inconvenience and any expenses جو بھی اسے دینے پڑے ہوں, ایکسٹرا ایکسپینسز, اس کے لیے وہ کمپنسیشن چارج کر سکتے ہیں. اگر آپ یہ ایگزامپل دیکھیں تو یو کین آسک سو مینی کویسچنس. آپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ یہ اس کانٹریکٹ میں کون سی وائلیشن ہوئی. ایک ایگریمنٹ ہوا ہے, ٹرانسپورٹ پرووائڈ کرنی تھی, کوئی ایڈوانس اماؤنٹ پے نہیں کی گئی, وہ ٹرانسپورٹ پرووائڈ نہیں ہوئی, تو یہاں پہ یہ انکنوینئنس اور ایکسپینسز یہ باتیں کہاں سے آ گئیں. اب جب آپ کا ایگریمنٹ ہو گیا تو ناؤ یو آر سیٹسفائڈ دیٹ یو ہیو این ایگریمنٹ ایٹ دا ایگریڈ پرائز. ریٹ تو آپ کا طے ہو گیا, یو ہیو ٹو پے دا اماؤنٹ لیٹر آن. اب جب آپ کو دوبارہ ایگریمنٹ کرنا پڑا, آپ کو دوبارہ کوٹیشن انوائٹ کرنی پڑی, دوبارہ وہ ایکسپینسز کرنے پڑے, ہو سکتا ہے کہ وہ جو ریٹ آپ کا پہلے طے ہوا تھا اس سے زیادہ پر آپ کو یہ فیسلٹی ملے. تو ایگریمنٹ تو آپ کا تھا, ایگریمنٹ کی تو بریچ ہوئی ہے, although you have paid nothing. تو اس سارے عمل میں اگر کوئی آپ کو انکنوینئنس ہوئی ہے تو اس کے بھی وہ دیٹ از اے لاس, دیٹ از اے ڈیمیج, آپ وہ بھی ڈیمیج کلیم کر سکتے ہیں. اگر کوئی ایکسٹرا ایکسپینسز آپ کو پے کرنے پڑے ہیں یا کوئی آپ کا جو پروفٹ ہونا تھا کہیں سے اس پر اثر پڑا ہے, یو ہیو سفرڈ اے لاس, تو ان سب کے لیے یو کین فائل اے سوٹ بفور دا کورٹ آف لا اینڈ یو کین کلیم دا کمپنسیشن فرام دیٹ پارٹ. تو اس میں آپ دیکھتے ہیں یہ ایگریمنٹس اینڈ کانٹریکٹس, ان کا اسکوپ جو ہے کتنا وائڈ. تو یہ اس سے آپ کو کافی سمجھ آئی ہوگی یہ انکنوینئنس کیا ہے اور انکنوینئنس کے کیا کمپنسیشن ہوگی, ایکسپینسز کس کس بات کے آپ کلیم کر سکتے ہیں. تو یہ واضح کرنے کے لیے یہ لسٹیشن ڈیزائن کی گئی. مسٹر عمر کانٹریکٹ ود مسٹر اکرم ٹو بائی ہز کار فار ₹800,000. مسٹر عمر breaks his promise. Mr. Akram is entitled to receive compensation from Mr. Umar. The excess of amount, if any, of the contract price
which Mr. Akram can obtain for the said car at the time of breach of contract. یہ بات کچھ مشکل سی لگ رہی ہوگی, میں اسے ایکسپلین کرتا ہوں کہ کانٹریکٹ ہوا ہے مسٹر عمر اور مسٹر اکرم کے درمیان. مسٹر عمر کانٹریکٹ کرتے ہیں کہ وہ گاڑی پرچیز کرے گا, ہی ول بائی ہز کار فار ₹800,000. مسٹر اکرم کار بیچنے والا ہے اور مسٹر عمر وہ کار خریدنے والا ہے. مسٹر عمر وہ گاڑی نہیں خریدتے. He breaks his promise. There is a breach of contract on the part of Mr. Umar. اب یہاں پر رائٹ کیا ایکسرسائز ہو رہا ہے اسے آپ ذرا دیکھیے کہ مسٹر اکرم is entitled to receive compensation from Mr. Umar. The excess amount, if any, of the contract price which Mr. Akram can obtain for the said car at the time of breach of contract. اب یہاں پر on so many counts the damages and losses can be claimed. آپ نے انکنوینئنس کی بات دیکھی, پین کی بات آپ نے پڑھی, ریپوٹیشن ہرٹ ہوئی اس کی بات آپ نے دیکھی. اب یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ گاڑی خریدنا تھی, ایک پارٹی نے وہ گاڑی نہیں خریدی. ابھی کسی کی پارٹی کے پاس سے کچھ نہیں گیا, ایگریمنٹ ان کا تھا, نہ گاڑی خریدی ہے, نہ پیسے دیے, نہ کوئی ایڈوانس کی بات. تو کمپنسیشن کی کیا بات ہو رہی ہے؟ کمپنسیشن کا پرنسپل یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ مسٹر عمر نے گاڑی خریدنی تھی, مسٹر اکرم نے گاڑی بیچنی. اگر وہ جس دن بریچ ہو رہی ہے اس دن اس کو کوئی لاس ہوتا ہے اس بریچ سے, دی کانٹریکٹ جیسے یہاں پہ بات ہوئی ₹800,000 کا کانٹریکٹ, گاڑی کے پرائسز کم ہو جاتے. اس نے تو 800,000 میں گاڑی خریدنی تھی آن دیٹ ڈے, گاڑی کے پرائسز کم ہو جاتے ہیں, تو اگر وہ گاڑی کسی اور کو بیچے گا بھی تو ہی ول ہیو دا لاس. سیز اٹ از سولڈ فار ₹700,000, تو یہ ₹100,000 جو ہے یہ اس کا لاس. یا دوسری صورت ایک اور اینگل سے دیکھ سکتے ہیں, آپ اس کو پرچیزر کے اینگل سے دیکھیے کہ پرچیزر جو ہے سیلر ریفیوز کر دیتا ہے, پرچیزر از انیبل ٹو پرچیز دیٹ. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ پرچیزر یہ دیکھے گا اگر گاڑی اس کو مل جاتی آن دا گیون ڈیٹ, اگر اس گاڑی کو وہ بیچتا تو اس سے انکم حاصل کر سکتا ہے. سو دیر میں بھی سو مینی اینگلز, سو مینی ڈائمینشنز, سو مینی ایریاز جس کے بیسس پر آپ اپنے لاسز اور ڈیمیجز کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, اینڈ یو کین فائل اے سوٹ. یہ صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ یہ ڈیمیجز لاسز جو ہیں ان کا اسکوپ کیا ہے, ان کی ڈائمینشنز کیا ہیں, اس لیے یہ ہم ڈفرینٹ السٹریشن دیکھ رہے تھے. تو آپ کو یہ واضح ہو گیا ہوگا کہ یہ جو سیکشنز تھے, یہ جو پروویژنز آف لا تھیں, ان کا اسکوپ کیا ہے. تو اس کے لیے ساری ایکسرسائز کی جا رہی تھی. ہوپ فلی دیٹس کلیئر ٹو یو. اب ریمیڈیز فار بریچ آف کانٹریکٹ, کیا ریمیڈیز اویلیبل؟ ابھی تو ہم بات کر رہے تھے کہ آپ یہ ڈیمیج کلیم کر سکتے ہیں. اب یہ ڈیمیج کلیم کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ ہاؤ یو کین کلیم دیٹ ڈیمیج. وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یو کین گو ٹو اے کورٹ آف لا. آپ سوٹ فار ڈیمیجز آپ فائل کر سکتے ہیں. یہ سیکشن 73 آپ کو بتا رہا ہے کہ ڈیمیجز کیا ہیں. اب دیکھیے, ڈیمیجز آر مینٹ ٹو ریسٹور دی ایگریوڈ پارٹی ٹو اے پوزیشن ہی وڈ ہیو بین if the agreement would have been performed and damage suffered is compensated by way of monetary award. In case of breach of contract, the aggrieved party has the right to file suit for damages. تو ایک تو ریمیڈی جو آپ کے پاس اویلیبل ہے, ڈیمیج کیا ہے, یہ اپنی جگہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. بٹ دا ریمیڈی وچ از اویلیبل ٹو یو, دیٹ از دی سوٹ فار ڈیمیجز. A suit can be filed before the court of law. آپ کورٹ آف لا میں اپنا کیس دائر کر سکتے ہیں اور وہاں سے آپ کمپنسیشن, اگر آپ کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے تو دیٹ کمپنسیشن ول بی awarded to you. تو یہ ایک طریقہ ہے. اب باقی یہ جو ڈیمیجز کیا ہیں اور ایگریڈ پارٹی اس میں کیا کرتی ہے, یہ جو ابھی ہم نے السٹریشن دیکھی وہاں یہی بات ہو رہی تھی کہ اس کو ریسٹور کرنا اس پوزیشن پہ پارٹی کو کہ اگر وہ پرفارم ہو جاتا, بریچ نہ ہوتی, تو اس سے اس کا بینیفٹ کتنا ہوتا یا لاس کتنا کم ہوتا. تو یہ کمپنسیشن اس بات کی ہو رہی ہے
کوئی اگر آپ کا لاس ہے اس کی بات ہے, کوئی آپ پروفٹ ارن کر سکتے تھے, یو فیل ٹو ارن دیٹ پروفٹ, اس کی بات ہے, اس کے لیے یو کین کلیم کمپنسیشن بائی فائلنگ اے سوٹ فار ڈیمیجز. اب نیکسٹ بات جو ہم کر رہے ہیں, پارٹی رائٹ فلی ریسینڈنگ کانٹریکٹ اینٹائٹل ٹو کمپنسیشن. ریسینڈ کا مطلب ہوتا ہے کینسل کرنا, گیو اپ کرنا, اس کو ترک کر دینا, اس کانٹریکٹ کو ختم کر دینا, یہ ریسینڈنگ کی بات. اگر رائٹ فلی کسی پارٹی نے کانٹریکٹ کو ریسینڈ کیا ہے, دیٹ از اینٹائٹل فار کمپنسیشن. یہ سیکشن 75 میں بات کی گئی. ہم نے جو ڈسکشن ابھی تک کی تو آپ کے لیے مشکل نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس بات کی تہ تک پہنچ جائیں کہ واٹ ڈز اٹ مین. آپ سیکشن 75 کے ایکسٹریکٹس دیکھ لیجئے, اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. اگر آپ سمجھ جائیں تو بڑا بہتر ہے, آپ کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے, ادروائز آئی شیل ٹرائی ٹو ایکسپلین اٹ ٹو یو. A person who rightfully rescinds a contract, rescinds ختم کر دیتا ہے, اس کو give up کر دیتا ہے, is entitled to compensation for any damage which he has sustained through the non-fulfillment of the contract. یہی ہم نے بات کی تھی. اب بات یہ کہ rightfully rescind کا کیا مطلب, that is the point which you need to understand. کسی کانٹریکٹ کے ختم کرنے کی وجہ سے ہمیشہ رائٹ فل ریسینڈ نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے آپ نے بریچ کی اور آپ نے کانٹریکٹ کو ختم کر دیا. یہ رائٹ فلی ریسینڈ کیا چیز ہے اور بریچ کیا چیز؟ بریچ میں کوئی لا فل ایکسکیوز نہیں ہے آپ کے پاس. ریسینڈ میں یو ہیو دا لا فل ایکسکیوز. آپ کو ایگزامپل دی تھی, آپ نے جو ہاکی کلب اور پلیئر کے درمیان ایگریمنٹ تھا, وہاں آپ نے دیکھا دا پلیئر ہی پرفارمڈ فار سم ڈیز, اس نے ہی پلیڈ اکارڈنگ ٹو دا کانٹریکٹ, دین مسڈ اے میچ, اس کے بعد پھر چلا گیا. ہی اگین کیم وداؤٹ اینی کوجنٹ ریزن. اب یہاں پر دو صورتحال آپ کو بتائی تھی. ہم ایک کی بات کرتے ہیں کیونکہ اس کو سمجھنا اس سے آپ کو آسان ہو. اب اگر ہاکی کلب چاہے, اس کے پاس یہ رائٹ ہے کہ اس کا کانٹریکٹ ختم کر دے. یہ رائٹ فل ریسینڈ کی بات ہوگی کہ کانٹریکٹ میں یہ تھا کہ اتنے میچ کھیلے جائیں گے, وداؤٹ کوجنگ ریزن, وداؤٹ اینی plausible explanation, he failed to perform. اب یہ کانٹریکٹ کی پرفارمنس ایک طرف سے نہیں ہو رہی, اٹ مینس دیٹ از بینگ بریچڈ بائی ون پارٹی. بے شک پارشل بریچ ہے, دیر از اے بریچ آف کانٹریکٹ. اب دوسری پارٹی کے پاس یہ رائٹ ہو گیا کہ وہ اس کو ریسینڈ کر سکتا ہے, ختم کر سکتا ہے, اس کو گیو اپ کر سکتا ہے. اب یہ ہاکی کلب جو ختم کر رہی ہے, دیٹ از دا رائٹ فل ریسینڈ. اب بات یہاں کیا ہو رہی, اگر کسی پارٹی نے ختم کیا ہے اور وہ رائٹ فل ریسینڈ ہے, ختم تو اس نے بھی کیا ہے, جو پارٹی وچ از ناٹ پرفارمنگ وہ بریچ تو وہاں پہ کر رہا ہے. لیکن یہ رائٹ فل ریسینڈ میں کیا ہے, ایک رائٹ تو یہاں پر یہ ہے کہ آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں, اور دوسرا رائٹ یہاں پر جو ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ اس کانٹریکٹ کو ختم کرنے کے بعد اگر اسے ختم کرنے کی وجہ سے آپ کو کوئی ڈیمیج, کوئی لاس ہوا ہے تو اس کی کمپنسیشن یو کین کلیم, اور اس کے لیے یو کین گو بیفور اے کورٹ آف لا. سوٹ فار ڈیمیجز آپ فائل کر سکتے ہیں ان اے کورٹ آف لا ان کیس آف اے رائٹ فل ریسینڈ. باقی بات واضح ہے کہ رائٹ فل ریسینڈ کیا ہے, وہ میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں. اب یہ اگین دس از دا رائٹ آف دا اگریڈ پارٹی. یہ اگریڈ پارٹی کا رائٹ ہے, کوئی کمپلشن نہیں ہے. یہ جو ہم ہر بات میں کہہ دیتے ہیں ون کین گو ٹو اے کورٹ آف لا, تو یہ اس کا رائٹ ہے. ہر بات پہ ہر پارٹی, ہر اگریڈ پارٹی کورٹ آف لا میں نہیں جاتی, بٹ دیر از اے رائٹ وچ کین بی ایکسرسائزڈ. اب یہ ایک رائٹ ہے کہ آپ نے ختم کر دیا کانٹریکٹ, اگر آپ کے لیے یہ کافی ہے کہ جی ہم نے اس کا کانٹریکٹ ختم کر لیا, دیٹس اوکے. لیکن دوسرا رائٹ یہ بھی ہے
کہ اگر کمپنسیشن اس کی کلیم کرنا چاہیں تو کمپنسیشن کے لیے سوٹ کین بی فائلڈ بفور اے کورٹ آف لا. اٹ کین اونلی بی ڈن if it is so elected by the aggrieved party, by the injured party. تو یہ rightful resent کی بات ہو رہی تھی which is in section 75. So students, ہم بات کر رہے ہیں remedies available in breach of contract. اب damages, there are many types of damages. ایک کو کہتے ہیں liquidated damages. liquidated damages کیا ہے؟ liquidated damages یہ ہے کہ جب آپ نے کانٹریکٹ کیا تو اس وقت آپ نے طے کر لیا کہ ان کیس آف بریچ دس ول بی دی ڈیمیج, دس ول بی دی اماؤنٹ وچ ول بی پیڈ. آپ سیکشن 74 میں پہلے دیکھ لیجئے واٹ از مینٹ بائی لیکویڈیٹڈ ڈیمیجز, پھر ہم آگے چلتے ہیں. سیکشن 74 میں کہا گیا ہے دیٹ اف پارٹیز ٹو اے کانٹریکٹ ہیو مینشنڈ دی اماؤنٹ آف ڈیمیج فار دا بریچ at the time of entering into contract, such damage shall be recoverable and these will be called as liquidated damages. یہ بات ہم کر چکے. Liquidated damages also signifies a fair, reasonable estimate of loss such a party may suffer due to breach of contract. اب پہلی بات تو بڑی آسان ہے کہ آپ نے پہلے سے طے کیا ہوا ہے کہ that this is the amount in case of breach of contract. This amount is payable by the respective parties. تو یہ liquidated damages کی بات ہو. اب دوسری جو بات ہو رہی, دوسری بات یہ ہے کہ کوئی طے نہیں ہوا but still there is the loss. وہاں پر liquidated damages کیا ہوں گے؟ وہاں پر liquidated damages وہ ہوں گے جو یہاں پہ بتایا گیا ہے fair and reasonable estimate of loss which a party may suffer due to breach of contract. ایک estimate لگایا جائے گا کہ یہ جو breach ہوا ہے اس breach کی وجہ سے اس پارٹی کو اتنا لاس ہوا ہے. یہ fair اور reasonable estimate جو ہے that will be ascertained by a court of law. آپ اپنا fair اور reasonable estimate کچھ اور سمجھتے ہیں لیکن کورٹ کے مطابق کچھ اور ہو سکتا ہے. Anyway, law says that aggrieved party its rights to file a suit for that. یہ اس کا رائٹ ہے, اگر وہ الیکٹ کرے تو you can file a suit for liquidated damages. یہ liquidated damages کیا ہے؟ the amount ascertained, پہلے سے determined ہے, ascertained ہے, یہ amount pay کی جائے گی. there is no difficulty in that case. دوسری صورت میں the fair and reasonable estimate of the loss caused due to the breach of that. تو یہ بات ہو رہی تھی liquidated damages. تو liquidated damages کا کیا اسکوپ ہے that is very clear to you, وہ بات آپ کو واضح کر دی گئی. اب ایک اور ڈیمیج, ابھی liquidated damage کی بات ہو رہی تھی. Students, there is another kind of damage, that is the nominal damage. اب یہ nominal damage کیا ہے؟ یہ nominal damage یہ آپ کو دیے جاتے ہیں, آپ سے مراد ہے aggrieved party کو. پہلے ہم دیکھ لیں کہ nominal damages ہیں کیا, پھر اس پر مزید بات کرتے. The court may, under its discretion, allow nominal damages even in case where a person has not suffered any financial losses, but in recognition of his right to compel the other party for performance under the contract. Such damage is usually concerned with non-pecuniary losses which are not easy to ascertain. یہ بات پہلے ہو چکی ہے کہ یہ nominal damage ان کو کہا جاتا ہے. جیسے میں نے آپ سے بات کی inconvenience. اب inconvenience کو estimate کرنا یہ بڑی مشکل بات. to determine کہ یہ جو inconvenience ہوئی ہے آپ اتنی اماؤنٹ ان کو پے کر. اب انکنوینئنس بذات خود ایک نان فائنینشیل ایکٹیویٹی ہے, نان فائنینشیل ایک ڈٹرمننٹ ہے جہاں سے آپ نے دیکھنا ہے. وہ کوئی پیکیونری ٹرانزیکشن نہیں ہے, کوئی مانیٹری ٹرانزیکشن نہیں ہے کہ جہاں سے آپ دیکھیں گے کہ کوئی نفع اور نقصان کی بات ہے. انکنوینئنس, انجری ٹو دی ریپوٹیشن آف اے پرسن, یہ چیزیں جو ہیں دیز آر کین ناٹ بی ascertained in money term. لیکن اگر کسی کو ٹربل ہوا ہے,
انکنوینئنس ہوئی ہے, ریپوٹیشن انجر ہوئی ہے, کسی کی گڈ ول پر اثر پڑا ہے, تو کورٹس اس کا بھی نوٹس لیتے ہیں, اینڈ کورٹ کی ان اٹس ڈسکریشن دے کین الاؤ کمپنسیشن ایون فار دیٹ. تو ان کو نامنل ڈیمیجز کا نام دیا جاتا ہے. تو نامنل ڈیمیجز میں یہ ڈیمیجز شامل ہیں. تو یہ those are not directly related to that transaction, those are ancillary to that. تو یہ kinds of damages کی بات ہو رہی ہے اسٹوڈینٹس. اس کے بعد ایک اور ریمیڈی موجود, that is the suit for specific performance. ابھی ہم بات کر رہے تھے suit for damages, for compensation. یہ ایک علیحدہ کانسیپٹ ہے suit for specific performance. اب یہاں پر جو لاس ہوا ہے, جو ڈیمیج ہوا ہے, اس کی کمپنسیشن میں کوئی مانیٹری ایوارڈ نہیں دیا جا رہا. بعض ٹرانزیکشنز ایسی ہوتی ہیں, میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اسپیسیفک پرفارمنس کیا ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ڈسکس کریں, کہ وہاں پر مانیٹری کمپنسیشن ایڈیکویٹ نہیں ہوتی. فار انسٹنس, آپ نے اپنے کوئی آفس بنانا ہے, یو آر اے بزنس ہاؤس, ایک خاص جگہ پر آپ نے اپنے بلڈنگ کے لیے جگہ لی, دی ادر پارٹی فیلز ٹو پرفارم, وہ اس کی ڈیڈ رجسٹریشن ڈیڈ نہیں ایگزیکیوٹ نہیں کر رہے. اب یہاں پر یہ کمپنسیشن کافی نہیں سمجھی جاتی ان سچ کیسز کہ آپ کو کوئی مانیٹری ایوارڈ دے دیا جائے. تو یو کین اپلائی that you are interested for so many reasons in this particular property. تو respective party کو specific performance کا پابند کیا جائے. Specific performance means the same property for which you have entered into agreement that should be sold to you, or the registration deed should be executed in your name. تو یہ آپ دیکھیے, suit for specific performance. In certain cases where damages are not preferable option, as they may not provide adequate remedy, the court may direct the party to default to fulfill the contract. The aggrieved party has the right to file a suit for specific performance. یہ رائٹ ہے پارٹی کے, اگر وہ اسپیسیفک پرفارمنس کی سوٹ فائل کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں, اور کورٹ اگر اس نتیجے پر پہنچتی ہے تو the court can direct the other party to perform in a specific manner, that is the same goods, same commodity, same property جس کے لیے آپ گئے ہیں, those should be delivered to you. تو یہ گوڈس کے لیے عام طور پر یہ نہیں ہوتے اسپیسیفک پرفارمنس. عام طور پر آپ پریکٹیکلی دیکھیں گے تو this is applicable to the immovable property. So students, آپ نے ڈیمیجز کی بات کی. اصل میں ہم دیکھ رہے تھے ریمیڈیز فار بریچ آف کانٹریکٹ. جب بریچ ہوتی ہے تو کون سی ریمیڈیز اویلیبل, اس میں ہم نے ڈیمیجز کی بات کی, کمپنسیشن کی بات کی. A party suffers on so many counts. بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. اگر اس کے کوئی ڈیمیج ہو رہا ہے, کوئی لاس ہو رہا ہے, کوئی مانیٹری لاس ہے, کوئی گڈ ول جو ہے دیٹ ہیز بین امپیئرڈ, یا کوئی اور وجہ ہے, کسی کی ریپوٹیشن کو دھچکا لگا ہے, تو اس کے لیے لا پرووائڈ کرتا ہے کہ یو کین فائل اے سوٹ فار ڈیمیجز. اسی طرح سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس کین آلسو بی فائلڈ ود دی کورٹ آف لا. سو اسٹوڈینٹس, ریمیڈیز فار بریچ آف کانٹریکٹ میں آج ہم یہیں پر اپنا لیکچر ختم کرتے ہیں. وی شیل کنٹینیو ود دیٹ. سو تھینک یو فار بینگ ود می. وی شیل میٹ ان دا نیکسٹ سیشن. اللہ حافظ.